بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا باپ غریب موچی تھا۔ میں اپنے دوستوں سے یہ بات چھپاتی تھی۔ میٹرک کا رزلٹ شاندار آیا تو میری ٹیچر میرے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ گئی۔ ابا کو دیکھ کر وہ حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ ابا اس کو دیکھ کر سر جھکا کر باہر نکل گئے۔ میری ماں نے ان کی بہت خاطرداری کی اور شام کو ابا گھر لوٹے تو میں نے ان سے بدتمیزی کی اور کہا کہ ان کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں۔ میری اماں نے مجھ کو تھپڑ دے مارا اور جو حقیقت بتائی اس کو سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی، کیونکہ وہ ٹیچر کوئی اور نہیں بلکہ میں اپنی کلاس میں اپنی چیئر پر بیٹھی کاغذ پر پینسل گھسیٹے جا رہی تھی۔ میرا ٹیسٹ ہونے والا تھا اور مجھے اچھے طریقے سے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ اگلے ہی پیریڈ میں یہ ٹیسٹ مجھے دینا تھا۔ ابھی یاد کر کر کے لکھنے میں مصروف ہی تھی کہ تبھی پیچھے سے آتی ہوئی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہیلو سائرہ، کیسی ہو؟ ارے بات تو سنو۔ میں نے جب اس پر دھیان نہ دیا تو اس نے میرے قریب آ کر میرے کندھے سے ہلایا اور کہا، سنو تو صحیح۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور کہا، کیا کر رہی ہو؟ قدسیہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھ نہیں رہی کہ میں اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی ہوں؟ مجھے اول آنا ہے۔ اس ٹیسٹ میں بھی مجھے اپنی کلاس میں بھی اول ہی آنا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں نے بکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کہنے لگی، ارے ہاں مجھے پتا ہے کہ تم بہت لائق ہو، لیکن مجھے بھی تمہیں اس وقت خوشخبری دینی ہے، کیونکہ میں بھی ابھی اپنے گھر سے یہ رزلٹ دیکھ کر آ رہی ہوں، اور تمہیں مبارک ہو، تم نے میٹرک میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ بات سن کر یوں جیسے میں خوشی سے ناچنے ہی لگی تھی۔ وہ تمام خوشی ایسی تھی کہ مجھے ٹیسٹ بھول چکا تھا۔ میں فرسٹ ایئر کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی اور اب میں فرسٹ ایئر کی فرسٹ ٹرم کے ایگزام کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے اچھے طریقے سے میں میٹرک پاس کر لوں گی۔ مجھے امید تھی کہ میری پوزیشن آئے گی، لیکن مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ میں ہمیشہ کی طرح اول ہی آؤں گی۔ تمام ٹیچرز مجھے مبارکباد دینے لگے اور سارے اسکول میں جیسے میرا نام روشن سا ہو گیا۔ میرا ایک خواب پورا ہو چکا تھا، اب آگے کے تمام خواب پورے مجھے کرنے تھے۔ یہ دن تو سارے کا سارا اسی خوشی میں گزر گیا تھا۔ میں گھر گا گئی، امی ابو کو یہ خبر سنائی تو میرے ماں باپ بہت خوش ہوئے، لیکن میرا دل جیسے بجھ سا گیا تھا۔ میں نے کسی پر بھی یہ باور نہیں کرایا تھا کہ میں کیسی لڑکی ہوں اور کیسی نہیں، یا میں کس کی بیٹی ہوں اور کس کی نہیں، میرا باپ کیا کام کرتا ہے، میں کس گھر میں رہتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بارے میں کسی کو بھی علم نہ ہو، چنانچہ میں اب بھی اپنی شناخت چھپانا چاہتی تھی۔ سکول سے خوش باش طریقے سے اپنے گھر آئی اور امی ابو کو یہ بات بتائی۔ میرے ماں باپ بے حد خوش ہوئے، یہاں تک کہ بابا نے تو مٹھائی کے ڈھیر سارے ٹوکرے منگوا لیے تھے اور سارے محلے میں بانٹ دیے۔ میں بہت خوش تھی، دل خوشی سے اڑان بھر رہا تھا۔ اتنی خوشی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن دوسرے دن اتوار تھا، مجھے سکول نہیں جانا تھا، اور آج گھر میں نے اپنے دوستوں کو بلا کر دوستوں کے لیے پارٹی رکھی تھی۔ ان کے لیے میں نے بہت سارے کھانے بنوائے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، میں جہاں بھی کامیاب ہوتی میں یہ نہ دیکھتی کہ میرے ماں باپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، بس میں اپنی من مانی کرتی اکلوتی تھی۔ اسی وجہ سے بھی بہت زیادہ لاڈلی تھی اور امی ابو میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میں بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ آج بھی میں نے ایسا ہی کیا اور تمام دوستوں کو بلا کر اپنے گھر میں پارٹی رکھ لی تھی۔ دوست بھی وہ تھی جن کو میرے بارے میں علم تھا، جو بچپن سے ہی میری دوست تھی،
لیکن ان کے سامنے بھی میں نے اپنے باپ کو آنے سے منع کر دیا تھا۔ ٹائم اچھے سے ہی گزر رہا تھا، میری تمام دوستیں میرے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی کہ ہمارا دروازہ بجا تھا۔ امی نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ٹیچر کھڑی تھی۔ امی نے مجھے آواز لگائی اور میں بھاگتی ہوئی باہر آئی تو دیکھا ثانیہ مس ہمارے دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن امی کو دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرا گئی تھی۔ ابا کچھ ہی دور بیٹھے سامان دیکھ رہے تھے جو وہ ابھی کام کے لیے لے جانے والے تھے۔ میں نے بھی یہی دیکھا۔ میں نے ٹیچر مڑ کر دیکھا تو ابا اپنا سامان لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جو ہی وہ دروازے کی طرف آئے، مس ثانیہ ان کو دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ مس ثانیہ انہیں دیکھ کر حیرت پریشانی میں مبتلا ہو گئی، کبھی انہیں دیکھتی اور کبھی مجھے دیکھتی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ ابا کے ہاتھوں میں موتیوں والا سامان تھا جو اوپر سے بھی دکھائی دے رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ جوتیاں بھی تھی جو ان کے پاس سلائی کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہونے لگی تھی۔ میں نے تو اپنے ٹیچر کو یہی بتا رکھا تھا کہ میرے بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں، حتیٰ کہ میں نے تو کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ پھر مس ثانیہ کیسے ہمارے گھر تک پہنچی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں خاموشی سے ٹیچر کو اندر لے آئی اور یہاں پر اور میری دوستیں بھی بیٹھی مل کر گپ شپ لگا رہی تھی، وہیں پہ بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد امی نے ان کے سامنے بہت ساری چیزیں لا کر رکھی تھی، ان کی خاطر تواضع کی تھی، دن کا کھانا کھلا کر انہیں بھیجا تھا۔ جب میری تمام دوست چلی گئی تب دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے جیسے ہی بابا اندر آئے، میں تو جیسے ان پر برس ہی پڑی تھی۔ میں کہنے لگی، ابا تجھے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میں گھر میں جو میرا مہمان آیا ہے اس کے سامنے مت آنا، لیکن تو اس وقت گھر پر کیا کر رہا تھا جب میری ٹیچر آئی تھی؟ تم جانتے ہو مجھے کتنی شرمندگی ہوئی۔ تم سے ابا نے میری طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا مجھے کیا پتا تھا کہ تیری ٹیچر آ جائے گی، میں تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا تھا، جیسے روزانہ اپنے کام پر جاتا ہوں ویسے ہی آرام سے جا رہا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آئے گی۔ ابا نے ٹھنڈا سانس بھر کر اپنی آنکھیں صاف کی، لیکن مجھے ابا پر ذرا بھی یقین نہ آیا اور نہ ہی ترس آیا۔ میں نے کہا، اب بند کر دیجئے ڈرامہ، یہ مگر مچھ کے آنسو میرے سامنے نہ بہائیں۔ میں نے تجھے کہا ہے نہ تو گھر سے باہر رہا کر، بس تو گھر ہی نہ آیا کر۔ میرے من میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ اتنی ساری شرمندگی جو مجھے ٹیچر ثانیہ کے سامنے ہو چکی تھی، اس کا غصہ مجھے آپ پر نکالنا ہی تھا۔ ابا نے خاموش ہوئے تو اماں میری طرف بڑھی اور ایک دم سے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے باپ سے اس طریقے سے بدتمیزی کرتے ہوئے؟ جس گھر میں تجھے خود چھت ملی ہے اسی گھر میں اپنے باپ کو نہیں آنے دیتی۔ یہ تیرا باپ ہے جس کی وجہ سے تو پڑھ لکھ کر رہی ہے، اور یہ تیرا باپ یہ ہے جس کی وجہ سے تو آج عزت کی زندگی گزار رہی ہے، ورنہ تجھے کچھ علم ہے اگر تمہارے باپ نہ ہوتا تو تیری زندگی کیا ہوتی؟ میں نے کہا، اماں بس کر، مجھے یہ چیزیں نہ بتا، مجھے بس ابا کے کام سے شرمندگی ہوتی ہے۔ ابا اگر یہ کام نہ کرتے تو کوئی اور کام نہیں تھے، اس کی وجہ سے میں بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تجھے کچھ علم بھی ہے؟ میں ایک دم سے چیخ کر بولی تو اماں کہنے لگی، چپ کر کم بخت، تجھے کیا علم؟ بلکہ تمہاری تو وہ ٹیچر جس سے تم اتنا اپنے باپ پر ابھر ابھر کر آ رہی ہو، تو جانتی بھی ہے وہ کون ہے؟ اماں نے یہ کہا تو ابا کی آواز سنائی دی، بس کر سلیمہ، مت بتا اسے، کچھ مت بتا،
میں نہیں چاہتا کہ اسے کچھ پتہ چلے، بس جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ مجھے یہ غلط سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے، آج سے میں گھر پر نہیں آؤں گا۔ ابا کی روٹی وہیں ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ ابا ایک دم سے اٹھ کر ہوئے، لیکن میں نے ابا کی طرف نہ دیکھا، لیکن اماں نے اپنی بات جاری رکھی، اور جو اماں مجھے بتاتی گئی وہ تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچتا گیا۔ میں کراچی شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہتی تھی، جہاں گلیاں بہت تنگ تھی اور گھر بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ ہمارا گھر بھی ایسے ہی گھروں میں ایک تھا، جہاں صرف 2 کمرے تھے، ایک وہ غسل خانہ تھا اور ایک کچن تھا۔ اس سے زیادہ نہ تو ہمارے گھر کا صحن تھا اور نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی اور جگہ تھی۔ اوپر چھت پر ایک کمرہ بنا دیا گیا تھا اور باقی چھت کھلی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں دم گھٹتا تو بندہ چھت پر چڑھ جاتا تھا اور وہیں پر جا کر کچھ کھلی سانس لیتا، لیکن وہاں پر بھی دھوپ اور گرمی کی شدت حال سے بحال کر کے رکھ دیتی تھی۔ زندگی یوں چل رہی تھی، بچپن سے لے کر اب تک میں نے اپنی ہر خواہش پوری کروائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی پہلے ہماری زندگی کیسی تھی، لیکن ہاں مجھے اتنا ضرور یاد آتا ہے کہ پہلے آج سے کافی عرصہ پہلے، شاید جب میں 4 سال کی تھی یا پھر 5 سال کی، تب ہم بہت بڑے گھر میں رہتے تھے، لیکن مجھے اب یہ یاد نہیں آتا کہ نہ جانے کیوں ہم اس گھر سے نکالے گئے تھے یا پھر ابا نے وہ گھر کیوں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ گھر لیا اور تب سے ہم یہیں پر مقیم تھے۔ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، نہ تو اماں کی طرف سے اور نہ ہی ابا کی طرف سے۔ ہمارے بس محلے والے ہی تھے جن کے ساتھ اب اتنے سالوں سے ہم رہ رہے تھے۔ وہی ہمارے رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریبی تھے اور ہر دکھ سکھ میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بچپن میں بابا کیا کام کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے مجھے علم ہوتا گیا کہ بابا کیا کام کرتے ہیں۔ اس گھر میں آنے کے بعد بابا نے ایک عجیب کام اٹھا لیا تھا۔ اس محلے میں آنے کے بعد یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہاں پر کوئی موچی نہیں تھا۔ بابا نے بس موچی کا کام اٹھایا اور لوگوں کے جوتے سلائی کرنے لگا۔ ارد گرد کوئی موچی نہ ہونے کی صورت میں ہر کوئی ابا کے ہاں اپنی روزمرہ کی پہننے والی جوتیاں اور سب کچھ پیروں میں پہنا جانے والا تمام مال بوٹ تھے، چاہے وہ جوتیاں تھیں، ہر چیز بابا کے پاس آنے لگی۔ اس سے بابا کی کمائی بھی بہت اچھی ہونے لگی، ہمارے گھر کا اچھا خرچہ بھی چلنے لگا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ کام بالکل پسند نہیں تھا۔ میں دیکھتی ابا دوسرے لوگوں کی جوتیاں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر انہیں دھاگے اور سلائیوں کے ساتھ سلتے تھے۔ ان پر جوتوں پر لگے ہوئے کچڑا بابا کے کپڑوں پر لگ جاتے تھے اور بابا کے کپڑے ہمیشہ میلے رہتے، ان ہاتھوں پر بھی مٹی رہتی، جس کی وجہ سے مجھے یہ کام بالکل پسند نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بابا یہ کام کرے، اسی وجہ سے میں نے ہمیشہ بابا سے اختلاف رکھنا شروع کر دیا تھا۔ جو ہی میں کچھ بڑی ہوئی مجھے احساس ہونے لگا کہ میں اگر لوگوں میں سامنے یہ بات کہوں گی کہ میرے بابا موچی ہیں اور وہ لوگوں کے جوتے سلائی کرتے ہیں تو میری بے عزتی ہوگی، اور اسی شرمندگی کے باعث میں نے لوگوں کو بالکل ہی اپنے حالات سے آگاہ کرنا کم کر دیا تھا۔ پرائمری تک تعلیم تو میں نے اپنے قریبی سکول میں حاصل کی، اور پھر اس کے بعد میں نے اماں ابا سے یہ رٹ لگانا شروع کر دی کہ شہر کے بالکل درمیان میں جو ایک ہائی سکول ہے، مجھے اسی میں ہی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ابا نے وہاں کا پتہ کروایا۔ وہ بہت مہنگا سکول تھا اور پرائیویٹ تھا، حالانکہ میرے ابا تو سرکاری سکول میں تعلیم دلوانے کے لیے بھی اہل نہیں تھے۔ ان کے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ مجھے سرکاری سکول میں پڑھاتے۔
اور وہاں کے کپڑے جوتوں کا خرچہ ہی اٹھا سکتے، پھر یہاں کے پرائیویٹ سکول کا کیسے؟ آخر وہ میرا خرچہ پورا کرتے، لیکن میری ضد میں انہوں نے اس بات پر مجبور کر دیا، اور اماں بھی اب کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سلائی کڑھائی کرنا جانتی تھی۔ ابا جیسے ہی صبح سویرے اپنے کام کے لیے باہر کی طرف نکلے، اسی طرح اماں بھی اپنی مشین اور کپڑے وغیرہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں، سلائی کرنے لگ جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے کپڑے کڑھائی کے لیے آئے ہوتے ہیں تو کوئی کڑھائی کرنے لگ جاتی ہیں۔ وہ دونوں مل کر ہی میرے سکول کا خرچہ پورا کرنے لگے تھے۔ میرے بعد اماں ابا کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور اسی وجہ سے شاید میں بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میری ضد پر مجھے اس سکول میں داخلہ دے دیا گیا، اور اماں ابا میرے لیے کپڑے وغیرہ خریدنے لگے۔ یہاں آ کر میں نے دیکھا تو یہاں کے بچوں کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ جب وہ روزانہ کی روٹین کے لیے کھانے کے لیے لاتے تھے، ان کے لنچ میں بھی بہت اچھے اچھے کھانے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے جوتے، ان کے بیگ، ان کی کتابیں، ہر چیز اونچی اونچی معیار کی ہوتی تھی، اور میں بھی گھر آ کر اپنی اماں سے یہی کہتی تھی کہ مجھے بس سب کچھ ویسا ہی چاہیے جیسا میرے کلاس والوں کا ہے، اور میں نے اپنی کلاس والوں سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ مجھے میری پڑھائی کی بنا پر یہاں پر داخلہ مل گیا تھا، کیونکہ میں بہت لائق تھی۔ میں نے 5ویں تک تعلیم میں بھی ٹاپ کیا تھا، اسی وجہ سے اس سکول والوں نے مجھے اپنے سکول میں رکھ لیا تھا۔ لیکن میں نے اپنی شناخت یہاں پر چھپانا شروع کر دی۔ یہاں کے سبھی بچوں کے والدین میں سے کوئی ٹیچر تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، لیکن میرا باپ ایک موچی تھا۔ یہ بتاتے ہوئے بے حد شرمندگی محسوس ہوتی۔ یہاں پر میری نئی نئی دوست بننے لگی تھی، اور ان دوستوں کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کی شناخت کو چھپانا شروع کر دیا۔ مجھے اگر پوچھتی تو کہتی میرے بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں، اور ان کے کراچی شہر میں بہت بڑے بڑے بزنس ہیں، جس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے ممالک کا سفر بھی کر چکے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں میں نے اتنا جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا، اپنے آپ سے بہت ساری باتیں کرتی، اور اپنی دوستوں کو کہتی اگر ماں باپ پر چیختی چلاتی، زیادہ سے زیادہ میں اپنے باپ پر بہت چیختی، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ ہر خاندان میں ہر بچے کا باپ جو بھی ہوتا ہے وہ کسی اچھے فرم میں جاب کرتا تھا، بہت اچھا کماتا تھا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا۔ لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرا باپ لوگوں کے جوتے سلائی کرتا ہے، ویسے ہی لوگوں کے پاؤں میں گرتا ہے، اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ میرے باپ کی کمائی بھی اتنی نہیں ہو پاتی تھی کہ ایک مہینے میں بڑی مشکل سے ہی 8,000 کما پاتا ہوگا، لیکن مجھے ایسا سب کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مجھے عیش عشرت کی زندگی چاہیے تھی، اور اپنے دوستوں کے سامنے مجھے اپنا ناک نہیں کٹوانا تھا۔ میں اپنے ماں باپ سے یہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے گھر پر نہیں بلاؤں گی، اور اگر وہ کبھی میرے گھر آئیں تو آپ لوگوں نے انہیں نظر نہیں آنا۔ میرے ماں باپ اسی بات پر کافی دکھی اور مجھے کہنے لگے بیٹا ایسا نہیں کرتے، ماں باپ تو ہر کسی کے اچھے ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کا بھلا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر کوفت ہوتی کہ میرا باپ ان پڑھ ہے، اس نے کچھ بھی پڑھا نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ کوئی اور نوکری نہیں کرتا، وہ بس اسی وجہ سے لوگوں کی جوتے سلائی کرتا ہے۔ اور اس جوتے سلائی کرنے کی بات پر میرا خون ایسے کھول اٹھتا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آتی۔ باپ پر چیخ چلاتی رہتی، ماں پر بھی چیختی چلاتی رہتی، لیکن وہ دونوں کیا کرتے؟ وہ تو مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، وہ مجھے دکھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بابا نے کہہ دیا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہیں ہماری وجہ سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو ہم تمہارے دوستوں کے سامنے نہیں آئیں گے، ہم تمہیں سکول سے لینے بھی نہیں آئیں گے، ہم تمہارے لیے ایک گاڑی رکھ دیں گے،
اسی گاڑی کا خرچہ بھی ہم پورا کریں گے، بس تم خوش رہو۔ اور اسی بات پر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے پڑھائی میں جی جان لگانا شروع کر دی اور اسی وجہ سے ہر کلاس میں اول آنے لگی۔ زندگی ہی یوں گزرنے لگی کہ اسی سکول میں نے میٹرک پاس کیا تھا۔ ہر کلاس میں میری اول پوزیشن آتی اور میری تمام ٹیچرز والدین سے ملنے کی خواہش کرتی اور کہتی اپنے ماں باپ کو لے آؤ تاکہ ہم ان سے مل کر ان سے بات کر کے انہیں بتا سکیں کہ ان کی بیٹی کتنے لائق ہے۔ تمہارے والدین کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں کہتی تھی کہ میرے ابو کسی وجہ سے دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں، وہ اپنے بزنس کی وجہ سے گھر نہیں رہ پاتے اور اب بھی وہ گھر پر نہیں ہیں۔ وہ جیسے ہی آئیں گے میں آپ کا ان کو بتا دوں گی۔ میرے ٹیچر اس بات پر خوش ہوتی، مسکراتی اور کہتی کہ ٹھیک ہے، جب بھی آپ کے والدین گھر پر موجود ہوں آپ ہمیں بتائیے اور انہیں لے کر آئیے تاکہ ہم ان سے آپ کے بارے میں بات کر سکیں۔ لیکن میں اپنے ماں باپ کو کیسے لاتی؟ بس خاموش ہو جاتی۔ مجھے تو اپنے والدین کو یہاں پر متعارف کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی۔ دن گزرنے لگے اور اب میں میٹرک میں پہنچ چکی تھی۔ میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ میری تمام دوستیں میرے گھر آنا چاہتی تھی، جس طرح میں اپنے تمام دوستوں کے گھر جاتی، ان کی سالگرہ پر، ان کی پارٹی میں ہر جگہ جاتی۔ لیکن میں انہیں کچھ بھی اپنے گھر نہیں آنے دیا تھا۔ بس محلے کی کچھ دوستیں تھیں جو میرے بارے میں جانتی تھی اور انہیں بھی میں نے منع کر رکھا تھا کہ باقی دوستوں کے میرے حوالے سے کچھ مت بتانا ورنہ مجھے شرمندگی ہوگی۔ اور میری دوستوں نے بھی میری لاج رکھی ہوئی تھی۔ میں گھر میں جب بھی اپنی کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتی یا پھر کوئی اور کامیابی میرا مقدر بنتی تو میں اپنی 2 محلے والی دوستوں کو بلا لیتی اور گھر پر پارٹی رکھ لیتی اور ان محلے والی دوستوں کو بھی میں یہی کہتی کہ میرے والدین کا کسی کو مت بتانا اور نہ ہی اپنے والدین کو ان کے سامنے آنے دیتی۔ بس زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ ان کی باتوں سے میرے والدین پر کیا گزرتی ہے، کیا نہیں۔ مجھے بس اپنی فکر تھی، بس اپنی خود غرض تھی۔ اب میرا میٹرک مکمل ہو چکا تھا اور میں نے ایک کالج میں داخلہ لیا تھا۔ یہ کالج بھی میرے سکول کی طرح ہائی فائی تھا اور اب تو میرے ماں باپ کو میری فیس بھرنے میں کافی مشکل آ رہی تھی۔ ان کے پاس اب پہلے جیسی طاقت نہیں رہی تھی اور نہ تو بابا کی آنکھیں ایسی رہی تھی کہ نہ ہی اماں ہاتھ پیسے رہے تھے کہ وہ سلائی کڑھائی کر سکتے یا پھر جوتے کاٹ سکتے تھے۔ لیکن میری وجہ سے وہ پھر بھی یہ کام کر رہے تھے۔ میٹرک کے امتحان دینے کے بعد میں نے فرسٹ ایئر کا داخلہ لیا اور بنا وقت ضائع کیے پڑھائی کرنے لگی۔ فرسٹ ٹائم ایگزامز ہونے والے تھے جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میری میٹرک اول پوزیشن آئی ہے اور اس بات پر میں خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ اور روز میری سکول کی ٹیچر جو کہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی اور مجھے سکول کے بعد ایکسٹرا ٹائم لے کر ایکسٹرا کلاسز دیتی اور پڑھنے میں مدد کرتی تھی، انہی کے پاس میری ٹیوشن رکھی ہوئی تھی۔ وہ دوسرے ہی روز میرے گھر آ پہنچی تھی۔ اسی وقت بابا گھر پر موجود تھے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی۔ مجھے کبھی بھی بابا کو ٹیچر سے نہیں ملانا چاہتی تھی، لیکن آخر کیا ہو سکتا تھا، وہ تو خود ہی چل کر میرے گھر آ گئی تھی۔ یعنی ٹیچر کو کس نے میرے گھر کا ایڈریس دے دیا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو میں اپنے باپ پر برسنے لگی اور پھر جب میں حد سے زیادہ چیخنے چلانے لگی تو امی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور مجھ سے جو بات کہی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ امی کہنے لگی، جس باپ کی وجہ سے تجھے شرمندگی ہو رہی ہے تو جانتی بھی ہے یہ تیرا باپ کون ہے؟ میں نے کہا، کون ہے؟ بس ایک معمولی سا موچی ہے جو لوگوں کے جوتے لے کر سلائی کرتا ہے، گانٹتا ہے، پھر بس دوسروں کے جوتے کاٹ کاٹ کر اپنا پیٹ پالتا ہے، ساتھ ہی ہمارا پیٹ پالتا ہے۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟
اتنا حقیر کام آپ جانتے ہیں کہ مجھے نہیں پسند۔ بچپن سے ہی میں بابا سے یہی کہتی تھی کہ مجھے یہ کام پسند نہیں ہے، بابا چھوڑ دے، اس کام کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ آج پتہ نہیں میری ٹیچر میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں نے یہ کہا تو میری ماں کہنے لگی، کچھ نہیں سوچ رہی تھی، وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے سالوں سے بچھڑا ہوا اس کا بھائی مل چکا ہے۔ حیرت سے میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بھائی کیسا بھائی؟ کون سا بھائی؟ کس کا بھائی؟ میں نے اپنی ماں کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، کیا بات کر رہی ہو؟ میری ماں نے کہا، جو میں بھی کہہ رہی ہوں، بالکل سچ اور صحیح کہہ رہی ہوں۔ یہ جو تمہارا باپ سامنے کھڑا ہے یہ کوئی ان پڑھ انسان نہیں۔ یہ جو بھی تجھے تیری ٹیچر بتائے گی، اب جا، چلی جا یہاں سے، میرے منہ نہ لگ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کی یہ بات سنی تو حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اماں کیا بات کر گئی اور ابا کیوں چپ کھڑے تھے؟ جو منع کر رہے تھے وہ مجھے آخر کس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بابا کی طرف دیکھتی مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ مجھے اتنا بھی سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا اپنے بابا کو جو میں کہہ چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسی شرمندگی نے آن گھیرا تھا کہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ خیر، میں اپنا سر جھکا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساری رات یہی بات میری دماغ میں گھومتی رہی۔ دوسرے روز جیسے ہی صبح ہوئی میں نے کالج جانے کی تیاری کی، لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ جانے ٹیچر مجھے کیا کہیں گی۔ میں نے تو ان کے سامنے اپنے بابا کو ایک بزنس مین بنا رکھا تھا اور وہ تو یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ میرے بابا کوئی بزنس مین نہیں تھے بلکہ ایک معمولی سے موچی ہیں، اور نہ جانے اس بات پر ٹیچر میرے سامنے کیا ری ایکٹ کرے گی، وہ مجھے کہیں کالج سے ہی نہ نکال دے۔ اس بہت ذہن میں آتے تھے۔ میں نے اپنی تیاری ملتوی کر دی، لیکن پھر میری دوست مجھے بلانے کے لیے آئی تو چار ناچار مجھے جانا ہی پڑا۔ میں تیاری کر کے اسکول پہنچی۔ مس ثانیہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی کلاس کا ٹائم ہوا وہ کلاس میں آئی، لیکن آج انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پڑھاتے رہی۔ جب انہوں نے پیریڈ لیا تو پھر کہنے لگی، تم یہاں میرے پاس آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس بات پر میرا دل جیسے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے میم کو مجھ سے کیا بات کرنی تھی۔ کہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ آج سے تم اسکول مت آنا، آج سے تمہارا اس کالج میں کوئی کام نہیں رہا؟ اگر وہ ایسا کر دیں گی تو میرا کیا حال ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میری تو شرمندگی ہو جائے گی۔ اس بات پر میں کافی دیر سوچتی رہی۔ ایک بار پھر سے جب میم کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں خاموشی سے اٹھی اور ان کے پیچھے چل دی۔ وہ سٹاف روم سے ہوتی ہوئی پرنسپل کے آفس چلی گئی۔ اب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں پرنسپل سے میری کوئی شکایت کریں گی، اور یہ شکایت ایسی ہوگی کہ مجھے کالج سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن شاید میں بھول گئی کہ آگے جو ہونے والا تھا وہ میری قسمت بدلنے والا تھا۔ میں میم کے پیچھے چلتی ہوئی پرنسپل کی میم آفس میں پہنچی تو دیکھا کہ پرنسپل اپنے آفس میں موجود نہیں تھی، بلکہ میم ثانیہ ان کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مس ثانیہ وائس پرنسپل تھی۔ وہ پرنسپل کی غیر موجودگی میں پرنسپل کا کردار ادا کرتی تھی۔ آج بھی وہ پرنسپل کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت خیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی میں کہنے لگی، مس مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے جھوٹ بولا کہ میرے والد ایک بزنس مین ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے آپ مجھے اس کالج سے مت نکالیے گا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں کیسے پڑھوں گی؟ مجھے بس آپ کالج میں پڑھنے کا شوق ہے۔ یہ میں بات تسلیم کرتی ہوں، میرا باپ کوئی بڑا بزنس مین نہیں،
بلکہ ایک معمولی سا موچی ہے اور لوگوں کے جوتے کاٹتا ہے۔ مجھے اس بات پر حد سے شرمندگی ہے کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ ابھی میری بات میرے منہ میں ہی تھی کہ میم کہنے لگی، بیٹا مجھے اس بات پر بڑا دکھ ہے کہ آپ نے اپنے والد کے اس پیشے پہ اپنے والد کو اتنا کمتر سمجھنا شروع کر دیا، اور آپ اپنے والد کا تعارف تک نہیں کروانا چاہتی اور اپنے بابا کو کسی کے سامنے نہیں ہونے دیتی۔ یہ تو بڑی ہی غلط بات ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے اسکول میں جہاں سے آپ میٹرک کر کے آئی ہیں وہاں کا ایڈمیشن کروانے کون گیا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ یقیناً آپ کے باپ اور آپ کی ماں ہی ہوگی۔ تو پھر آپ نے وہاں پر اپنی شناخت کیوں چھپائے رکھی؟ دیکھو بیٹا، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنی شناخت چاہے جیسی بھی ہو آپ کے لیے بہت ہی قابل عزت ہونی چاہیے، ورنہ بیٹا دیکھو بہت سی جگہوں پر تم شرمندہ ہوگی، اور خاص طور پر تم اپنے والد کے سامنے ہمیشہ شرمندہ ہی رہو گی اپنے اس برتاؤ پر۔ اور تم جانتی بھی ہو کہ وہ تمہارا باپ ہے، اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہارا باپ ان پڑھ ہے؟ حیرت سے ٹیچر کو تکنے لگی۔ میں نے کہا، لیکن آپ ہمارے گھر آئی تو آپ بابا کو دیکھ کر اتنی حیران پریشان کیوں تھی؟ آپ کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے آپ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، یا پھر آپ آنا ہی نہ چاہتی تو۔ میری اس بات پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میں تمہارے گھر نہیں آنا چاہتی تھی، میں تمہارے باپ کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو کہ تمہارا باپ کون ہے، اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا بھائی ہے، میرا وہ بڑا بھائی جس میں اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتی تھی، لیکن قسمت نے مجھ سے وہ بھائی چھین لیا اور آج وہ تمہارے گھر ملا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے برسوں پرانی اپنی کہانی یاد آ گئی۔ قسمت نے جو ہم کو اتنا دور کر دیا تھا۔ میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، لائق فائق ہوں، میرا ہسبینڈ، میرا میکا، میرا سسرال والے سارے لوگ اگر اتنے لائق فائق اور اتنے بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے ہیں، تو کیا تمہارا باپ ایسا نہیں ہو سکتا؟ تمہارے باپ نے جو کچھ میرے لیے قربانیاں دی اور جو کچھ اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربانیاں دی، اس پر ہم سب بہن بھائی اس کے بہت بڑے شکر گزار ہیں، اور ان سے بہت شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم ان سے اس کا حق نہیں دیا۔ ہم اسے کب سے ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ اب تو ہم نے اس کے ملنے کی آس بھی چھوڑ دی تھی، لیکن خدا نے ایک بار پھر سے مجھے میرے بھائی سے ملا دیا، لیکن وہ اتنا اجنبی ہو کر ملا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ آخر میں کیا کروں۔ میرا بس دل وہیں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے کا چاہ رہا تھا۔ تمہاری ماں اور تمہارا باپ یہ بات تمہیں نہیں بتانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے تمہاری ماں نے تمہارے سامنے یہ بات نہیں کی۔ وہ مجھے جانتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ تمہارے ابو نے خاندان سے کٹ کر شادی کی تھی۔ ہمارے خاندان میں یہ روایت تھی کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی خاندان سے باہر نہیں شادی کرتا، لیکن تمہارے بابا کو جب یونیورسٹی میں تب انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ ماما پاپا سے بات کی تو انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور کہا وہ کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے جو یونیورسٹیوں میں عیش و عشرت لڑاتی پھرے۔ اور بابا نے اس بات پر بڑے ہی غصے میں آ کر ان سب سے یہی کہا کہ میں شادی کروں گا تو صرف اسی سے۔ اور پھر میرے بھائی یعنی تمہارے بابا، انہوں نے مجھ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ چھوٹے بھائیوں کی جائیداد کی بہت پرواہ ہے، وہ مجھے جائیداد سے بالکل آگ کروانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے تو انہوں نے ابا کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ اور واقعی یہ بات سچ تھی، چھوٹے بھائیوں کو جائیداد کی بے پناہ ضرورت تھی۔ ابا کا جو بزنس تھا وہ صرف بڑے بھیا ہی سنبھال سکتے تھے، اور ابا نے صرف انہی کے حوالے کر رکھا تھا۔
اور چھوٹے بھائی یہی چاہتے تھے کہ وہ اس بزنس میں اپنا حصہ لیں اور بڑے بھیا کو یہاں سے بے دخل کر دیں۔ جب بھیا نے اپنے پسند کی شادی کے بارے میں بتایا تب دونوں چھوٹے بھائی مل کر ایک سازش رچائی اور بابا کو خلاف کر دیا۔ بھیا نے آخر کار گھر سے چلے جانا مناسب سمجھا اور کہا کہ میں اب گھر سے جا رہا ہوں۔ تب تمہاری امی کو یہاں پر آئے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ تمہاری امی نے اس گھر میں نہ جانے کیسی کیسی تکالیف جھیلتی تھی، کیونکہ بھیا نے چوری شادی کر لی تھی، اور پھر جب تم پیدا ہوئی تو پھر وہ اسے گھر لے آئے اور کہنے لگے میں نے اپنی شادی کر لی ہے، میرے پاس میری ایک بیٹی بھی ہے، اب تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن بابا جان بہت غصے میں آ گئے اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ وہ بھی چھپ چاپ گھر سے نکل آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے میرا حصہ ملے۔ انہوں نے بس صرف ایک ہی یہی بات کہی تھی کہ میری بہن کی شادی اس کی پسند سے کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میری بہن کو اس کا حصہ دینا۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن بابا نے یہی کہا تھا تمہیں اب اس شہر میں اور نہ ہی اس ملک میں کہیں پر کوئی بھی کسی بھی کمپنی میں نوکری ملے گی، اسی لیے جو بھی کرنا اپنی طرف سے دوسرا کوئی بندوبست کرنا۔ یہاں پر تمہیں کبھی کوئی نوکری نہیں ملے گی اور باہر تم جا نہیں سکتے۔ چنانچہ بھیا یہاں سے چلے گئے اور پھر اس کے بعد میں نے بھیا کو نہ دیکھا۔ پھر بھیا کہاں گئے اور کہاں نہیں، لیکن آج جب پورے 15 سال بعد میں نے تمہارے گھر کا رخ کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کہاں تھے بھیا اور کیا کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گنوا دی تھی۔ میرے چھوٹے بھائیوں کو بھی اپنی اس بات کا صلہ مل چکا تھا، کیونکہ جو کمپنی انہوں نے اپنے نام کروا لی تھی اس کمپنی میں الگ لگ گئی تھی، اور وہ کمپنی اسی وقت ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ لیکن جو چیز میرے نام تھی اس میں بابا نے میرے نام کے ساتھ ساتھ تمہارے بابا کے نام پر بھی بہت بڑا بزنس کر رکھا تھا، اور وہ بزنس آج تک میں سنبھالتی آئی ہوں اور تمہارے بابا کو ڈھونڈتی آئی ہوں، لیکن تمہارے بابا مجھے آج تک نہ ملے تھے۔ اب میں نے ان کو ملنے کی تمام تر کوششیں ترک کر دی تھی اور یہ سوچا تھا کہ اب ان کے حصے کی جائیداد کسی ٹرسٹ میں دے دوں گی، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا تمہاری صورت میں مجھے میرا بھائی مل گیا۔ تم مجھے بے حد عزیز تھی، مجھے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ یہ کھنچاؤ اور یہ محبت صرف اور صرف اسی وجہ سے تھی کہ تم میری بھتیجی تھی، اور یہ اپنا پن بھی تمہارے لیے ہی خاص تھا۔ چنانچہ میں یہ نہیں جانتی تھی، اور جب تمہارے گھر پہنچی تو تمہارے باپ کو دیکھ کر مجھے علم ہوا کہ آخر تمہاری طرف کھنچاؤ ایسے ہی کیوں تھا۔ اب میں تمہارے باپ سے ملنا چاہتی ہوں، کوئی ایسی صورت پیدا کرو کہ وہ خود مجھ سے ملنے آئے۔ لیکن اس نے تو اتنا اجنبی لہجے مجھے دکھایا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ یہ تو میرا وہی بھائی تھا جس نے میری انگلی پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا تھا اور میرے ساتھ کھیلتا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں تمہارے باپ سے بات کر سکوں اور اپنا بھائی واپس لے سکوں۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بابا اتنا سب کچھ سہ چکے تھے، میں نے انہیں ایک معمولی سا موچی سمجھ رہی تھی۔ میں کیسی گھٹیا بیٹی تھی، میرا کیسا گھٹیا نظریہ تھا۔ میں نے اسی وقت ٹیچر سے معافی مانگی، لیکن ٹیچر کہنے لگی تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنے بابا سے معافی مانگو جنہوں نے تمہیں اتنی تکلیف دی۔ اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی تمہیں عقل نہ آئی۔ چلو اب میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتی ہوں۔ مس ثانیہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری پھپھو تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر جلدی سے ہم تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد میرے گھر پر پہنچ گئے۔ میرے گھر پر بابا اپنے کمرے میں بیٹھے دن کا کھانا کھا رہے تھے۔ وہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ کل بھی میں نے کہا تھا
کہ جب میرے سکول سے واپسی کا وقت ہو تب آپ گھر پر نہیں ہونے چاہیے، اور جب تک میں گھر میں رہوں آپ گھر میں نہ ہوں۔ لیکن آج مجھے بابا سے معافی مانگنی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی، بابا بابا چلاتی ہوئی داخل ہوئی۔ اماں کہنے لگی کہ تم نے اب تو اپنے بابا کو نہیں ملنا، وہ تم سے نہیں ملنا چاہتے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور تمہیں اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، امی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو میں نے روتے ہوئے امی سے معافی مانگی۔ میرے پیچھے آتی ہوئی مس ثانیہ کو دیکھ کر امی ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ پھر کچھ لمحے بعد امی نے مجھے جانے کی اجازت دی، اور پھر میں بھاگتی ہوئی بابا کے کمرے میں پہنچی اور بابا کے قدموں میں گر گئی اور ان سے کہنے لگی، بابا مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ اپنے اندر اتنا دکھ سمائے ہوئے ہیں، اور آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور اتنے بڑے خاندان سے ہیں، لیکن میں نے اس چیز کو کتنا کم تر سمجھا تھا، حالانکہ آپ نے یہ میرے لیے راستہ چنا تاکہ میں بھوکی نہ رہوں، ورنہ آپ تو کسی بھی طریقے سے زندگی گزار سکتے تھے۔ آپ دونوں نے محبت کی شادی کی تھی، اور محبت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کیسے بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ بابا مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے اتنا سب کچھ میرے لیے کیا اور میں صرف آپ کو دکھ دیتی رہی۔ میری یہ باتیں سن کر بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی مجھے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، بس تم رو مت۔ اور یہ دیکھ کر انہوں نے پیچھے منہ دیکھا جیسے مس ثانیہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر بابا ایک دم سے جیسے شرمندہ ہو گئے تھے، خاموشی سے وہیں کھڑے رہ گئے۔ دونوں بہن بھائیوں کی آج برسوں بعد جیسے ملاقات ہو گئی تھی۔ ثانیہ ٹیچر روتی ہوئی بابا کے سینے سے لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے بعد میں نے کتنی مشکلیں برداشت کی، میں نے اپنا آپ کو کتنا ڈھونڈا، لیکن آپ مجھے کہیں نہ ملے۔ اب جا کر آپ مجھے ملے ہیں، اور اب مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، ٹیچر رو رو کر بابا سے کہہ رہی تھی، اور میری آنکھوں میں بھی ویسے ہی آنسو تھے۔ انہوں نے ثانیہ ٹیچر کو سینے سے لگایا اور کہا، میری پیاری بہن، تم میری بہن نہیں بلکہ میری بیٹی ہو جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں۔ اپنی اس بیٹی سے زیادہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، تجھے اپنی بیٹی مانتا ہوں۔ بیٹا مت رو، اب میں واپس آ چکا ہوں، اب تمہیں کبھی نہیں رونے دوں گا، کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ بابا نے یہ بات کہی تو ٹیچر ثانیہ اسی وقت بابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلیں، آپ کا گھر آپ کا منتظر ہے، بابا بہت بیمار ہے اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، بس آپ سے آخری بار مل لینا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بابا کو جانے کا کہا، لیکن بابا نے انکار کیا، وہ بے بس تھے، اس لیے بابا بھی مان گئی۔ میں اماں اور بابا ٹیچر ثانیہ کے ہمراہ ان کے گھر پہنچے تو مجھے یاد آیا کہ ہاں یہی گھر تھا جب میں 3 سال کی عمر تک یہاں پر کھیلتی رہی تھی، اور پھر اس کے بعد نہ جانے کیسے ہم لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس گھر میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو کہ ایک کمرے میں اپنے بیڈ پر جیسے موت کی راہ تک رہا تھا۔ بابا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ہاتھ پھیلا کر بابا کی طرف اپنی بلانے کا لگا۔ بابا بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے دادا جان تھے۔ انہوں نے وہ تمام کاغذات جو ان کے پاس پڑے تھے وہ بابا کے حوالے کر دیے۔ ایک بار پھر سے بابا کو ان کی جگہ مل چکی تھی، یہ گھر انہیں واپس مل چکا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ ساری فیملی ایک بار پھر سے اکٹھی ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے بابا سے معافی مانگی اور بابا نے خاموشی سے انہیں معاف کر دیا۔ بابا کی فطرت ہی معاف کر دینے والی ہے، اور واقعی میں جو لوگ معاف کر دیتے ہیں قدرت کے لکھے کو اللہ کا لکھا سمجھتے ہیں۔
واقعی میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جس طرح آج اتنے سالوں بعد بابا کو سکھ چین ملا تھا۔ اسی طرح اس شخص کو اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیتے ہیں جو اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو مطمئن طریقے سے سنبھال لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں کبھی بھی کسی بھی پیشے کو برا نہیں جاننا چاہیے۔ بابا اتنے پڑھے لکھے اور اتنے کوالیفائڈ ہونے کے باوجود موچی کا کام کرتے تھے۔ یہ ان کا بڑا پن تھا، یہ ان کا وہی شعور تھا جو انہیں تعلیم حاصل کرنے پر ملا تھا۔ مجھے آج سمجھ میں آیا تھا